الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب ہمارے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہمارے اور آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور صفر المظفر کی آج 25ویں تاریخ ہے، اور صفر کی 25 تاریخ کو مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، جب دین میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جب دین کو لوگ بگاڑنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے جو دین کو سیدھا کرتا ہے، ٹیڑھے لوگوں کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، غافلوں کو بیداری کی نعمت سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ کا وہ دین جو لوگ بگاڑ رہے تھے پھر نیا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بولتے ہیں مجدد۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے ایمان کو نیا کرنے والا، اسلام کو نیا کرنے والا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک بے شمار مجددین تشریف لائیں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں۔ جس ملک میں دین کو بگاڑا گیا اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے مجدد کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ دین اسلام قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ختم ہو جائے گا، لیکن دین اسلام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ خوشبودار ہوا چلے گی قیامت کے قریب، جو مسلمانوں کے بغلوں سے گزرے گی تو مسلمان وفات پا جائیں گے، پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سب کافر اور کافر ہی رہیں گے۔ پھر 40 سال کا ایسا زمانہ ہوگا کہ کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی جب قیامت بپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو روئے زمین میں 40 سال سے عمر کا کوئی مرد یا عورت ہوگا ہی نہیں۔ پھر انہی کافروں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ یہ پورا قیامت کا بیان ہے۔ تو جب اس ہندوستان میں بھی دین اسلام
پر ڈاکے ڈالے جانے لگے، ایمان کو چھیننے کی بات کی جانے لگی، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جب اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا، اکبر بادشاہ نے بھی دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی اور اپنا نیا دین الہی قائم کرنا چاہا تھا۔ اس وقت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہوں نے دین کی تجدید فرمائی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت آئیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی مجدد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے علوم عطا فرماتا ہے۔ جس قسم کے علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم اللہ تعالیٰ اس مجدد کو عطا فرماتا ہے، اور مجدد کو جو علم عطا ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ تھا، اس دور میں ڈاکٹری اور حکیم لوگ بہت پائے جاتے تھے اور طرح طرح کی بیماریوں کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا تھا، لیکن موت کا علاج، جو بچپنے سے اندھا ہو اس کو آنکھ والا نہیں کر سکتے تھے، مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اور جس کو کوڑھ برس کی بیماری ہو جائے اس کو صحیح نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کے دور میں جادوگروں کا بہت غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب پھر اٹھاتے تھے تو پھر لاٹھی بن جاتی تھی۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عربی زبان کی بہت گونج تھی، اور عربی زبان والے اپنی زبان پر ناز کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا اور اعلان کر دیا کہ اگر تم بہت عربی جاننے والے ہو تو قرآن کی طرح کوئی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد کسی میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ قرآن کی ایک آیت ہی بنا کر لائے۔ تو جو مجدد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دور اور اس زمانے کے اعتبار سے اس کو علم عطا کرتا ہے۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 105 قسم کے علم عطا فرمائے۔ کسی کتاب میں لکھا ہے 205، کسی میں لکھا ہے 365، اور جو کھوج بین کرنے والے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے 500 سے زیادہ علوم عطا فرمائے تھے۔ تو ان علموں پر بات کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا، اس کی جھلک بچپن ہی سے ظاہر ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر 3 یا 4 سال ہوئی تو آپ کے گھر میں بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ بسم اللہ خوانی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اس کو قاعدہ پڑھوایا جاتا ہے، الف سے لے کر یا تک، یعنی یہ بسم اللہ خوانی اس طور پر ہوتی ہے کہ اب یہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بسم اللہ خوانی کا پروگرام رکھا گیا۔ جو استاد صاحب مقرر ہوئے انہوں نے بسم اللہ پڑھوا کر الف سے لے کر یا تک پڑھایا۔ تو یہ جو بورڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف سے لے کر یا تک حروف میں نے لکھے ہیں۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ الف پڑھائیں گے تو وہ الف پڑھ لے گا، لیکن ابھی تمیز نہیں ہوگی الف کسے کہتے ہیں۔ آپ با پڑھائیں گے تو با پڑھ لے گا، تا پڑھائیں گے تو تا پڑھ لے گا، سا پڑھائیں گے تو سا پڑھ لے گا، یا تک پڑھ لے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم، کیسی ذہانت
اور کیسی عقل عطا فرمائی تھی کہ ننھی سی عمر ہے، قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور شروعات ہی میں آپ نے ایسے سوال کیے کہ سننے والوں کی بھی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بغدادی قاعدہ، پہلے بغدادی قاعدہ چلتا تھا اور اب بھی مارکیٹ میں مل جاتا ہے، وہ پلاسٹک والا الف بے، بچے پھاڑ دیتے ہیں تو پلاسٹک والا لے کے دے دیتے ہیں، تو وہ پلاسٹک والا قاعدہ جو ہوتا ہے اس کا نام ہے قاعدہ بغدادی۔ تو بغداد کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی نے لکھا ہے، نام ہے اس قاعدے کا بغدادی قاعدہ۔ اس میں پہلے صفحہ میں آپ دیکھیں گے نا تو اسی طرح کے حروف بنے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کو پڑھایا گیا تو اسی قاعدے کے مطابق پڑھایا گیا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا بیٹا پڑھو الف، تو آپ نے الف پڑھ دیا، با تو آپ نے با پڑھ دیا، تا پڑھ دیا، یہاں تک کہ واو تک پڑھ دیا۔ جب استاد صاحب اس حرف پر پہنچے تو کہا بیٹا پڑھو لام الف، کہا بیٹا پڑھو لام الف۔ اعلیٰ حضرت کی دیکھیے چھوٹی سی عمر ہے، آپ اپنے استاد صاحب سے کہتے ہیں استاد صاحب الف بھی میں نے پڑھ لیا، لام بھی میں نے پڑھ لیا، اور سارے حروف ایک ایک مرتبہ پڑھے ہیں، تو جب میں نے الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا تو اب پھر سے لام الف کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے پڑھا ہوگا تو لام الف پڑھ کے گزر گئے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت بچپنے کا عالم ہے اور استاد سے سوال کر رہے ہیں استاد صاحب میں نے الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، اور یہ جو سبق ہے اس سبق میں تمام حروف ایک ایک مرتبہ آ رہے ہیں، تو یہ لام اور الف دوبارہ کیوں آ گیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آج تک کسی نے سوال نہیں کیا، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو اس کا جواب بھی ہم کو نہ پتہ چلتا۔ تو آپ کے دادا جان مولانا علی رضا خان موجود تھے، تو انہوں نے جواب دیا بیٹا یہ جو آپ الف پڑھ کے آئے ہیں نا یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف تنہا نہیں آتا، اکیلے نہیں آتا، بلکہ کسی کے ساتھ آتا ہے۔ ساکن ایک حرف ہوتا ہے ساکن، ایک ہوتا ہے متحرک، یعنی جس پر زبر زیر پیش لگا سکیں۔ الف پر نہ زبر آتا ہے نہ زیر آتا ہے نہ پیش آتا ہے۔ اچھا اس پہ بہت اچھی گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ اللہ کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے، اللہ کا نام الف سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ با سے شروع ہو جاتا، تا سے شروع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اللہ کا نام الف سے کیوں شروع ہوا، الف میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں۔ جب ہم سنیں گے نا تو پھر پتہ لگتا ہے یار جب اللہ کے نام کی اتنی ساری حکمتیں ہیں تو اللہ کے کلام اللہ کے افعال میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ بندہ کہتا ہے نا یار میرا تو کاروبار ہی بند ہو گیا، صاحب اللہ کی کچھ حکمت ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ الف بھی پڑھ چکا لام بھی پڑھ چکا، ڈبل کیوں؟ تو آپ کے دادا جان نے جواب دیا بیٹا وہ جو الف پڑھ کے آئے ہو نا وہ الف نہیں ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے الف پڑھایا جاتا ہے، اصل میں وہ حمزہ ہوتا ہے، کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے، ساکن کسی کے ساتھ ہی آتا ہے، تنہا اکیلے وہ حرف نہیں آتا۔ ساکن کا یوں مطلب سمجھو کہ مردہ، اور متحرک کا یوں مطلب سمجھو زندہ۔ تو مردہ آدمی اکیلے چلتا ہے؟ نہیں، اس کو چلانے والے چاہیے، جیسے مردہ مر گیا تو کندھے پہ لاد کے ہم لے گئے تو زندہ لوگ لے جاتے ہیں نا۔ تو ساکن حرف متحرک حرف کے ساتھ آتا ہے۔ تو آپ کے دادا جان نے بتایا کہ بیٹا سارے حروف ختم ہو رہے تھے اور ان حروف میں سے الف بھی ہے، اگر الف کو ذکر نہ کیا جاتا تو ایک حرف کا تذکرہ چھوٹ جاتا، اس وجہ سے الف کو بیان کرنے کے لیے لام کا سہارا لے لیا گیا، کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے، ساکن اکیلے نہیں آتا، کسی کے ساتھ آتا ہے، اس لیے لام کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جواب سنا تو مطمئن ہو گئے، لیکن دوسرا سوال ترنت کر دیا کہ دادا جان یہ بتائیے الف کو
ساتھ میں لایا جاتا ہے، الف اکیلے نہیں آتا، تو مجھے یہ بتائیے الف کو لام ہی کے ساتھ کیوں لایا گیا ہے؟ با کے ساتھ لے آتے ہیں، تا کے ساتھ لے آتے ہیں، سا کے ساتھ لے آتے ہیں، جیم ہا خا اتنے سارے حروف دکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں لائے، یہ لام ہی کے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ لام ہی کے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ ہاں صاحب لام ہی کے ساتھ الف کو کیوں لایا گیا؟ با کے ساتھ لے آتے ہیں، تا کے ساتھ لے آتے ہیں، سا کے ساتھ لے آتے ہیں، کسی اور حرف کے ساتھ لے آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان نے اس کا بھی جواب دیا۔ ادھر آئیے تھوڑا مار کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے جواب دیا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ الف اور لام میں دو قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ الف اور لام میں دو قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے، ایک شکل کے اعتبار سے، دوسرا قلب کے اعتبار سے۔ قلب مانے دل، اور اسی قلب کو بیچ بھی بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے کہا کہ بیٹا لام جب لکھا جاتا ہے تو اوپر سے نیچے ایسے لا کے لکھا جاتا ہے، اور جب الف لکھا جاتا ہے تو وہ بھی الف اوپر سے نیچے آتا ہے، تو یہ شکل کے اعتبار سے تھوڑی مناسبت ہے۔ اور اس بغدادی قاعدہ میں آپ دیکھیں گے تو لام اور الف دونوں ایک ہی سٹائل سے لکھا ہوا ہے، لام ایسے لکھا ہوا ہے اور الف بھی ایسے لکھا ہے۔ تو یہ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے مناسبت ہو گئی۔ پھر آپ کے دادا جان نے بتایا بیٹا جب آپ الف کو فل فارم میں لکھو گے تو لکھو گے حمزہ، لام اور فا، یہ ہو گیا دیکھیے الف۔ اور جب لام کو فل فارم میں لکھیں گے تو لکھیں گے لام الف اور یہ میم۔ آپ کے دادا جان نے کہا بیٹا بتاؤ الف کا بیچ والا حرف کیا ہے؟ لام۔ اچھا لام کا بیچ والا حرف کیا ہے؟ الف۔ تو آپ کے دادا جان نے کہا بیٹا الف کا قلب لام ہے، لام کا قلب الف ہے، اس وجہ سے الف کو لام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ خاصیت کسی حروف میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ جب آپ لکھیں گے با تو با اس طرح لکھا جائے گا، تو دیکھو با کا دل یعنی بیچ الف تو ہے لیکن الف کا بیچ با نہیں ہے۔ آپ کہیں جو ہے میم، تو میم کو جب آپ لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے میم یا میم، تو میم کا بیچ یا ہے اور الف کا بیچ لام ہے، تو لہذا مناسبت نہیں بیٹھ رہی، لیکن الف کا قلب لام اور لام کا قلب الف، اس وجہ سے الف کو لام ہی کے ساتھ لایا گیا۔ پیار اور محترم اسلامی بھائیو، ننھی سے عمر میں یہ دو سوال اپنے استاد سے اعلیٰ حضرت نے کیا، جس کا جواب آج کے بڑے بڑے علماء کو پتہ نہیں چلتا۔ جب اعلیٰ حضرت کی سیرت کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی میں لام الف کو کیوں لایا گیا، تو اس کی وجہ معلوم چلی۔ تو ایسی ذہانت، ایسی عقل اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اچھا اسی طرح ہمارے امام اعظم کے بارے میں آتا ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو اتنی عقل عطا فرمائی تھی کہ پوری دنیا کی عقل جمع کی جاتی تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پوری دنیا کے لوگوں کی عقل سے بڑھ جاتی۔ تو بندے کو کبھی کبھی سوال ہوتا ہے یار پھر امام اعظم نے اتنی عقل والے تھے تو ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا دیا مسلمانوں کو، راکٹ بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا دیا؟ تو دیکھیے یہ الگ سی چیز ہے، یہ علم دنیاوی ہے، اور بزرگان دین اللہ کے نیک بندے جو آتے ہیں وہ اخروی علم لے کر آتے ہیں، دنیاوی علم بے شک ہوتا ہے ان کو۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ سنیے، پھر اندازہ لگائیے کہ امام اعظم کی عقل کتنی بڑی تھی۔ امام اعظم کے دور میں ایک امیر شخص تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو اندیشہ ہوا کہ اب میں نہیں جیوں گا، لہٰذا اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، سوچا کہ مال کس کو چھوڑ کے جاؤں، اگر ایسے چھوڑ کے جاتا ہوں تو کوئی لوٹ لے گا، کسی کو غریب آدمی کو دے کے جاتا ہوں تو وہی خیانت کر لے گا، لہٰذا اپنے ایک پکے دوست کا انتخاب کیا، اس کو بلایا اور کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں جیوں گا، یہ میرا مال ہے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو یہ مال میرے بچوں کو دے دینا۔
اس نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے وصیت لکھ دیجئے۔ تو اس وصیت میں ان بچوں کا باپ نے یہ الفاظ لکھیں کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ یہ وصیت لکھ کے اس اپنے دوست کو دیا اور مال بھی دے دیا۔ وصیت میں کیا لکھا؟ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اس نے مال رکھ لیا، انتقال ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد اس کے بچے بڑے ہو گئے۔ بچوں نے دعویٰ کیا کہ پیارے چچا ہمارے والد کا مال دیجئے۔ اس نے کہا ایسے نہیں دوں گا، لوگوں کو بلایا جائے۔ بچوں نے محلے والوں کو جمع کر لیا، وہ بھی آ گیا۔ اس شخص نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو بھائی، جب ان کے باپ مر رہے تھے تو انہوں نے ایک وصیت لکھ کے دی تھی۔ اس وصیت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اب یہ تھیلی میں بھرا مال و دولت ہے، یہ دولت میں لے رہا ہوں، ان کو خالی تھیلی دے رہا ہوں، کیونکہ باپ کی وصیت ہے جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچے کو دینا۔ میرا دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں ان کو تھیلی دوں، لہٰذا یہ تھیلی میں ان کو دے رہا ہوں۔ جب بچوں نے یہ سنا تو ان کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، لیکن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ کیا کرے بھائی، تمہارے باپ کی وصیت ہی ایسی تھی۔ بچے بڑے پریشان ہوئے، کئی عالم دین کے پاس گئے کہ اس مسئلے کو سلجھایا جائے، لیکن جب وہ وصیت سنتے باپ کی تو کہتے صاحب کیا کریں، باپ کی تمہارے وصیت ہی اس طرح کی ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ دے دینا۔ اس کا دل یہی چاہ رہا ہے کہ تھیلا دے، اس نے تھیلا دے دیا، مال رکھ لیا۔ بڑی مشکل کے بعد یہ لوگ امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام اعظم کو سارا واقعہ سنایا۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس کو بلاؤ، لوگوں کو جمع کرو، پھر میں اس مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی آ گیا، امام اعظم بھی آ گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، مال کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے کہا ان کے باپ نے اس طرح وصیت کیا تھا، اس لیے مال میں لے رہا ہوں، تھیلا ان کو دے رہا ہوں۔ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، وصیت پڑھ۔ اس نے کہا وصیت میں لکھا ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ۔ اس نے کہا جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ امام اعظم نے کہا ایک مرتبہ اور پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے کہا یہ بتا، تیرا دل تھیلا لینے کو چاہ رہا ہے کہ مال لینے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ میں مال لے لوں۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ اس نے پڑھا جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے کہا تیرا دل مال لینے کو چاہ رہا ہے، وہی بچے کو دے، تھیلا اپنے پاس رکھ۔ باپ نے وصیت کیا کی تھی؟ جو تیرا دل چاہے، تیرا دل چاہ رہا ہے مال لینے کو، تو جو تیرا دل چاہ رہا ہے کہ مال لے لوں وہی مال بچوں کو دے دے۔ اس طرح ان بچوں کا مال بچا اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل لگا کر بیچاروں کا مال بچا لیا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی نے قسم کھا لی اور اپنے بیوی کو ایک گلاس پانی دیا اور کہا کہ اس کو گرانا بھی نہیں ہے، اس کو پینا بھی نہیں ہے، اس کو گرانا بھی نہیں ہے، اس کو پینا بھی نہیں ہے، کسی کو پلانا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پلائی یا اگر گرائی یا اگر خود پیے تو تجھے طلاق ہے۔ اب وہ عورت تو بھیا گلاس ہاتھ میں لیے کے لیے، اب گرائے تو طلاق، کسی کو پلائے تو طلاق، خود پیے تو طلاق۔ اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ امام اعظم کی بارگاہ میں مسئلہ حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک دم آسان سی بات ہے۔ لوگ کہیں آسان سی بات ہے، ہم تو اتنے پریشان ہیں۔ آپ نے کہا اس گلاس میں کپڑا ڈالو، کپڑے میں پانی سوکھ جائے گا، گلاس میں پانی نہ رہے گا، گلاس جا کے رکھ دے، طلاق واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ نہ اس نے پیا، نہ کسی کو پلایا، نہ گرایا، پانی گلاس سے غائب۔
کپڑا ڈالا گیا، وہ پانی کپڑے نے پانی کو سوکھ لیا، جذب کر لیا۔ تو یہ ہمارے امام اعظم ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے سوال کیے گئے جن کا کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی 12 ربیع نور پیر کے دن ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی 12 ربیع نور پیر کے دن ہے، تو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن بنتی ہی نہیں ہے۔ تو بہت لوگوں نے لکھا، اس پر کلام کیا کہ اگر ہم علم تقویم کے قاعدوں کو سامنے رکھتے ہیں تو حدیثوں کو جھٹلانا پڑے گا، اگر حدیثوں کی مانتے ہیں تو پھر علم تقویم کے قاعدوں کو جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ سرکار کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور تقویم کے قاعدے بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یا تو منگل کو ہے، یا تو بدھ کو ہے، یا تو ہفتے کو ہے یعنی سنیچر کو ہے، پیر کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لوگ بڑے بڑے علماء یہ لکھ کے گئے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا حل ہی نہیں ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے چٹکیوں میں حل کر دیا۔ تو میں نے بورڈ میں بھی پچھلے سال لکھ کر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی